أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق لتحكم بين الناس بما أراك الله ولا تكن للخائنين خصيما واستغفر الله إن الله غفور رحيما ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما يستخفون من الناس ولا يستخفون من الله وهو معهم إذ يبيتون ما لا يرى من القول وكان الله بما يعملون محيطا ها أنتم هؤلاء جادلتم عنهم في الحياة الدنيا فمن يجادل الله عنهم يوم القيامة أم من يكون عليهم وكيلا ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما ومن يكسب إثما فإنما يكسبه على نفسه وكان الله عليما حكيما ومن يكسب خطيئة أو إثما ثم يرمي به بريئا فقد احتمل بهتانا وإثما مبينا صدق اللہ العظیم۔ لفظی ترجمہ ہے، بے شک ہم نے اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ پر اس کتاب کو حق کے ساتھ نازل کیا ہے تاکہ آپ فیصلہ کریں لوگوں کے درمیان بما اراک اللہ، اس کے مطابق جو اللہ نے تمہیں دکھایا ہے، ولا تکن للخائنین خصیما، اور آپ نہ ہو جائیں خیانت کرنے والوں کے لیے جھگڑا کرنے والے، واستغفر اللہ، اور بخشش مانگی اللہ سے، ان اللہ کان غفور رحیما، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے، ولا تجادل عن الذین یختانون انفسہم، اور آپ مت جھگڑا کیجئے ان لوگوں کے لیے جنہوں نے اپنے آپ سے خیانت کی ہے، ان اللہ لا یحب، بے شک اللہ نہیں پسند کرتا، نہیں محبت کرتا، من کانا اس کے لیے جو ہو، خوانن بہت خیانت کرنے والا، اثیما بہت گناہ گار، یستخفون من الناس، وہ چھپتے ہیں لوگوں سے، ولا یستخفون من اللہ، اور وہ اللہ سے نہیں چھپ سکتے، وہو معہم، اور وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو باتیں کرتے ہیں، ما لا، اس کے خلاف، یرضا من القول، جو اس کی مرضی کے خلاف ہوتی ہیں، وکان اللہ بما یعملون، اور یعنی جو مالا کا یوں کریں گے نا، اذ یبیتون، جب وہ راتوں کو بات کرتے ہیں جو نہیں راضی ہوتا وہ، من القول، اس بات میں، یعنی وہ جو صحیح بات ہوتی ہے نا وہ اس کے خلاف بیٹھ کے باتیں کرتے ہیں، وکان اللہ بما یعملون محیطا، اور اللہ جو وہ کرتے ہیں اس کا احاطہ کیا ہوا ہے، تم ہاؤلائی، پھر تم سب وہی لوگ ہو، تم جھگڑا کرتے ہو، عنہم فی الحیات الدنیا، ان کے بارے میں دنیا کی زندگی میں، فمن یجادل اللہ، تو کون ہوگا جو جھگڑا کرے گا اللہ سے، عنہم، ان کے بارے میں، یوم القیامتی، قیامت کے دن، ام من یکون علیہم وکیلا، یا کون ہوگا ان کا وکیل، ومن یعمل سوءا، اور جو کوئی برا عمل کر لے، او یظلم نفسہ، یا اپنے اوپر کوئی ظلم کر لے، ثم یستغفر اللہ، پھر وہ اللہ سے بخشش مانگے، یجد اللہ، تو وہ پائے گا اللہ کو، غفور الرحیم، بخشنے والا مہربان، ومن یکسب اثما، اور جو کوئی گناہ کر لے، فانما یکسبہ علی نفسہ، تو اس کا گناہ
اس کے گناہ کا وبال اس کے اپنے ہی اوپر ہے۔ وَقَانَ اللَّهُ عَلِيمًا حَكِيمًا، اور اللہ تعالیٰ ہے علم والا اور حکمت والا۔ وَمَن يَكْسِبْ خَطِيئَةً، اور جو کوئی برا عمل کر لے، خطا کر لے، او اثمن یا گناہ کر لے، ثم یرمی، پھر اس کا الزام رکھے، بھی اس کا بریئن کسی بے گناہ پر، فقد احتمل بہتانا و اسم مبینہ، تو اس نے تو گویا اٹھا لیا ایک بہتان بھی، و اسم مبینہ، اور ایک کھلا گناہ بھی۔ اس کا بامحاورہ ترجمہ یہ ہوگا، مولانا مودودی نے جو کیا اس کو دیکھ لیتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ہم نے یہ کتاب حق کے ساتھ تمہاری طرف نازل کی ہے تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، اور اللہ سے درگزر کی درخواست کرو، وہ بڑا درگزر فرمانے والا اور رحیم ہے۔ جو لوگ اپنے نفس سے خیانت کرتے ہیں تم ان کی حمایت نہ کرو، اللہ کو ایسا شخص پسند نہیں ہے جو خیانت کار اور معصیت پیشہ ہو۔ یہ لوگ انسانوں سے اپنی حرکات چھپا سکتے ہیں مگر اللہ سے نہیں چھپا سکتے، وہ تو اس وقت بھی ان کے ساتھ ہوتا ہے جب یہ راتوں کو چھپ کر اس کی مرضی کے خلاف مشورے کرتے ہیں۔ ان کے سارے اعمال پر اللہ محیط ہے۔ ہاں، تم لوگوں نے ان مجرموں کی طرف سے دنیا کی زندگی میں تو جھگڑا کر لیا، مگر قیامت کے روز ان کی طرف سے کون جھگڑا کرے گا؟ آخر وہاں کون ان کا وکیل ہوگا؟ اگر کوئی شخص برا فعل کر گزرے یا اپنے نفس پر ظلم کر جائے اور اس کے بعد اللہ سے توبہ کی درخواست کرے تو اللہ کو درگزر کرنے والا اور رحیم پائے گا، مگر جو برائی کما لے اس کی یہ کمائی اسی کے لیے وبال ہوگی۔ اللہ کو سب باتوں کی خبر ہے اور وہ حکیم اور دانا ہے۔ پھر جس نے کوئی خطا یا گناہ کر کے اس کا الزام کسی بے گناہ پر تھوپ دیا تو اس نے تو بڑے بہتان اور صریح گناہ کا بار سمیٹ لیا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میری عزیز بہنوں، آپ دیکھ رہی ہیں کہ سورۃ النساء میں آغاز ایک خاندان اور خاندان کے سب جو مسائل تھے ان کی جو حل کے لیے اور وراثت کے قوانین سے ہوتا ہوا اب حکومت الہیہ کے قیام کے اوپر بات چل رہی ہے۔ پچھلے کئی رکوعات سے ہم ہجرت، جہاد، اب پھر پچھلی دفعہ ہم نے نماز اور اس سب کو ہم نے اچھی طرح سے پڑھا۔ اسی دوران یہ ایک واقعہ ہو گیا اور اس مملکت اسلامیہ کے اندر عدلیہ کیسے کام کرے گی، اور عدلیہ کا ذمہ دار کیا صرف ایک جج ہوگا؟ نیچے عوام کے اندر عدل کی صفت پیدا کرنا حکومت الہیہ کے فرائض میں داخل نہیں ہوگا کہ خود عوام بھی اپنے معاملات کے اندر عادل ہوں، اور پھر ان کے اوپر جب بھی پھر بھی کوئی نزاع ہو جائے، پھر بھی کوئی مسئلہ ہو جائے تو اس نزاع کا پورے عدل کے ساتھ فیصلہ کرنے کے لیے ان کے اوپر ایک صاحب عدل حکمران ہو۔ ایسا حکمران ہو تو لازمی طور پر عدلیہ پھر ان حدود و قیود کے اندر کام کرتی ہے۔ تو عوام کے لیے اس کے اندر اور عدلیہ کے لیے حکومت الہیہ کے اندر ایک زبردست رہنمائی موجود ہے۔ جب یہ آیات چل رہی تھیں اسی دوران ایک واقعہ ہو گیا، ایک سچا واقعہ، اور اسی سیاق و سباق میں پھر اللہ رب العزت نے یہ آیات نازل فرمائی۔ چلیں ہم پہلے ذرا وہ اس واقعے کو پڑھ لیتے۔ ہوا یہ کہ مدینہ کے اندر ایک خاندان بنو عبیرق، مولانا مودودی نے بھی اسی کے بارے میں حاشیہ لکھا ہے تو میں نے سوچا میں ایک ہی دفعہ آپ کو یہ واقعہ تفصیل سے بتا دیتی ہوں کہ مدینہ کے اندر ایک خاندان بنو عبیرق کے نام سے معروف تھا۔ بعض اہل علم نے اس خاندان کو بنو ظفر کا نام بھی دیا ہے۔ تو اس خاندان کا تعلق جو تھا وہ انصار سے تھا۔ ان میں سے ایک شخص تھا جس کا نام طعمہ اور بعض روایات میں بشیر بن عبیرق آتا ہے۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے حضرت قتادہ بن نعمان کے چچا رفاعہ کے گھر میں رضی اللہ عنہ کے نقب لگا کر چوری کی۔ اب مدینہ میں ہوتا یہ تھا کہ آٹا نہیں ہوتا تھا، آٹا جو ہے نا وہ وہاں کی میجر ڈائٹ نہیں تھی۔ کبھی کبھی شام سے آتا تو جو لوگ افورڈ کرتے تھے وہ خرید کر خود کھا لیتے یا کچھ مہمانوں کے لیے رکھ لیتے، یعنی ایک بہت عام کھانا نہیں تھا۔
جو ہر ایک کی دستیاب میں ہوتا، حصے میں ہوتا۔ مدینہ کے اندر جو میجر ڈائٹ تھی نا ان کی، وہ جو کا آٹا تھا یا کھجوریں تھیں۔ تو حضرت رفاعہ جو تھے انہوں نے کہیں سے وہ آٹا کچھ خریدا اور ایک تھیلا اپنے پاس رکھ لیا، اور اسی تھیلے میں کچھ اسلحہ وغیرہ بھی ڈال کر، کیونکہ اس مدینہ کے اندر حالات ایسے تھے، تو ایک چھوٹی سی کوٹھڑی میں اس کو محفوظ کر لیا۔ تو یہ جو بشیر تھا نا، اس کو پتہ چلا، اس نے کیا کیا، اس نے رات کو نقب لگا کر یہ تھیلا نکالا، اور ساتھ اس کے شیطانی دماغ نے کیا کیا کہ اس نے اس کا ایک کونا پھاڑ کر نہ تو وہ آٹے کی ایک لائن قریب ہی ایک یہودی رہتا تھا اس کے گھر تک لگا دی، تاکہ یہ لگے کہ اسی یہودی نے آٹا چوری کیا۔ اب ہوا کیا، صبح ہوا یہ کہ جب حضرت رفاعہ نے دیکھا کہ ان کے تو گھر میں نقب لگی ہوئی ہے اور وہ سامان غائب ہے، تو انہوں نے محلے میں ظاہر شور مچایا اور تفتیش کرنی شروع کی۔ تو لوگوں نے پھر بتایا بھی کہ ہم نے بنو عبیرک کے گھر میں نا دیر تک آگ جلتی دیکھی ہے۔ اب دیکھیں، آگ روٹی پکانے کے لیے ہی جل سکتی تھی نا، تو اس سے لوگ یہ ایزیوم کر رہے تھے کہ وہاں وہی آٹا ہی پک رہا ہے۔ تو بنو عبیرک کو جب یہ پتہ چلا کہ اس میں تو ہمارا نام لیا جا رہا ہے، تو انہوں نے جو اسلحہ چرایا تھا وہ بھی اب کیا کیا، خاموشی سے جا کے اسی یہودی کے گھر میں امانت کے طور پر رکھ دیا۔ اب کیا ہوا، اب جب تحقیق ہوئی اور سب ذرا پھرے دیکھے تو وہ لائن بھی آٹے کی نظر آ گئی، اور جب یہودی کے گھر کی تلاشی لی گئی تو اس کے گھر سے وہ سامان بھی نکل آیا۔ تو حضرت قتادہ اور حضرت رفاعہ، جو حضرت قتادہ کے چچا ہیں نا حضرت رفاعہ، تو انہوں نے انہیں لگا کہ یہ چوری بنی عبیرک نے کی ہے، کیونکہ وہ دراصل بشیر بن عبیرک کو جانتے تھے کہ وہ ہے منافق ہے۔ وہ کیا کرتا تھا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین میں اشعار لکھتا تھا۔ بظاہر وہ مسلمان ہو گیا تھا، لیکن دراصل وہ تھا منافق۔ تو اس کی حرکتیں جیسے بندے کا ایک وائبس نہیں آ جاتی، اور ایک اس کو فیلنگ آتی ہے کہ یار اس نے یہ کام کیا ہے، تو اور اس کے شواہد بھی موجود ہوتے ہیں، یعنی یہ کہ وہ ایسا ہے اور ایسا ہے۔ تو حضرت قتادہ اور حضرت رفاعہ جو تھے نا، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بنو عبیرک پر اظہار کیا کہ انہوں نے ہمارے مال کی چوری کی ہے۔ تو اب بنو عبیرک کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی آئے اور انہوں نے کہا کہ حضور ہم تو مسلمان ہیں، اور وہ جو چوری کا مال ہے وہ تو یہودی کے گھر سے نکل چکا ہے۔ اب یہ جو رفاعہ اور قتادہ ہے نا، یہ تو بس ایسے ہی ہمارے اوپر الزام لگا رہے ہیں، اور عجیب بات ہے، دیکھیں ذرا، ایک یہودی کو وہ بری قرار دے رہے ہیں اور اس کو چھوڑ رہے ہیں، اور ہمارے اوپر یہ الزام لگا رہے ہیں۔ اب وہ اس طرح سے جو ہے نا وہ زور سے بولے کہ خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تھوڑا سوچ میں پڑ گئے۔ تو اب باقی لوگوں کو بھی آپ دیکھیے کہ جو یعنی کچھ جو تھے نا وہ خاندانی عصبیت میں تھے، کہ بنی عبیرک خود جو تھے نا وہ بس خاندانی عصبیت میں بشیر کا ساتھ دے رہے تھے، اور کچھ لوگوں کا یہ تھا کہ یہ مسلمان ہے اور وہ یہودی ہے، اور ڈیفینیٹلی یہودی ہی غلط ہوگا، مسلمان تو غلط ہو نہیں سکتا۔ تو اس خیال میں بھی کچھ لوگ مسلمان کا ہی ساتھ دے رہے تھے اور یہودی کو مجرم ٹھہرا رہے تھے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب وہ قتادہ اور حضرت رفاعہ ان کے پاس آئے نا، تو آپ نے کہا کہ دیکھو میں تمہاری بات نہیں مان سکتا، میں تسلیم نہیں کر سکتا نا، یعنی انہوں نے ان کو انکار کر دیا۔ اب یہ ایک بڑی ہی نا نازک صورتحال بن گئی، بہت نازک صورتحال بن گئی کہ کہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کوئی فیصلہ خلاف حق نہ ہو جائے۔ تو پھر اللہ رب العزت نے مداخلت کی اور یہ والی آیات اتار دی، ٹھیک ہے۔ اب ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے یہ کتاب تمہاری طرف حق کے ساتھ نازل کی ہے، تاکہ جو راہ راست اللہ نے تمہیں دکھائی ہے اس کے مطابق لوگوں کے درمیان فیصلہ کرو، اور تم بددیانت لوگوں کی طرف سے جھگڑنے والے نہ بنو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے دیکھیں ان کو بددیانت قرار دے دیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس وقت اس یہودی کے حق میں اور اس مسلمان کے خلاف فیصلہ دے دیا، بشیر بن عبیرک کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ اب یہ جو معاملہ ہے نا، اس نے بہت سارے قوانین دراصل پھر یہاں سے ایک نکل آئے، اور بہت ساری چیزیں یہیں سے جو عدلیہ ہے اسلامی حکومت کی، حکومت الہیہ کی عدلیہ ہے، وہ خود ہی یہ بتاتی ہے کہ
یعنی اگر آپ دیکھیں کہ اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رودات جو تھی سنائی جا رہی تھی، جو آپ تک پہنچ رہی تھی، آپ اس کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ کر دیتے تو اسلام کے خلاف جو تھے لوگ، ان کو تو اور ہی ایک بات مل جاتی، اور وہ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی اور اسلام پر بھی کرتے کہ لو جی یہ آپ کے دعوے ہیں، اور جب وقت آیا تو آپ نے پھر عصبیت کے ساتھ فیصلہ کیا اور آپ نے بس مسلمان کا ساتھ دیا، حالانکہ وہ ظالم تھا، اور آپ نے ایک یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے عدل اور احسان کی اس چیز کو آپ کے سامنے واضح کر دیا، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے آپ کو ایک شرح صدر نہیں ہوگی، آپ کی آنکھوں کو حق پوری طرح نمایاں اللہ رب العزت نے اپنی رحمت سے کر دیا۔ اور دراصل پھر یہ بات مخاطب تو ان آیات میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہے، لیکن میری عزیز بہنوں دراصل مخاطب قیامت تک کے مسلمان ہیں۔ اب ان تمام منافقین کو یہ کہا جا رہا ہے کہ وہ کچھ شرم کریں، کچھ خیال کریں، استغفار کریں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ جو یہ کہا ہے آگے اگلی آیت میں کہ وَلَا تُجَادِلْ عَنِ الَّذِينَ يَخْتَانُونَ أَنفُسَهُمْ، کہ آپ ان لوگوں کے بارے میں مت جھگڑیے جو اپنے آپ سے خیانت کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے دیکھا خیانت میں ایک تو وہ جو بشیر تھا اس نے چوری کی۔ اگر آپ خیانت کو اب سمجھیں، ٹھیک ہے، یہ خیانت کیا ہے؟ پیچھے آیا تھا کہ امانت، پیچھے آیت گزر چکی ہے کہ اہل امانت کے سپرد کرو نا، تو امانت کو وہاں پہ ہم نے اچھے سے سمجھا تھا۔ یہاں خیانت کی بات ہو رہی ہے۔ خیانت کیا کیا ہے؟ ایک تو اس نے چوری کی، ٹھیک ہے، پھر اس نے وہ چوری شدہ جو مال تھا وہ کسی اور کے گھر رکھ دیا جو بے گناہ تھا، جو اس کو بالکل جانتا ہی نہیں تھا، جس کے علم ہی نہیں کہ یہ سارا کیا معاملہ چل رہا ہے نا، بالکل ایک صاف طور پر بے گناہ شخص، ٹھیک ہے، اگر عقیدتاً وہ یہودی ہے تب بھی کم از کم اس عمل میں وہ گناہ گار نہیں ہے۔ تو یہ جو مسلمان ہے اس نے دوسری خیانت کیا کی؟ اس نے اس کے گھر میں رکھ دیا، پھر یہ کیا کہ اس نے اسی کے اوپر اس چوری کا الزام بھی ڈال دیا۔ پھر یہ کیا، خیانت کا درجہ دیکھیں ذرا، اس کا لیول چیک کریں کہ پھر تمام مسلمانوں کو پروپوگیٹ بھی کیا، ان کی ذہن سازی بھی کر دی کہ یہ یہودی جو ہے نا یہ خائن ہے، اس نے چوری کیا، اس نے خرابی کیا، اور میں تو بے گناہ ہوں، میں تو بری الذمہ ہوں۔ اب اور بھی بہت سے لوگ اس یہودی کے اوپر ہی الزام لگانے لگ گئے۔ تو دیکھیں جو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اللہ جو ہے نا وہ ایسے خیانت کاروں سے اور گناہ گاروں سے اللہ محبت نہیں کرتا، اور وہ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگوں سے چھپتے ہیں لیکن وہ اللہ سے تو نہیں چھپ سکیں گے۔ اور اب آپ دیکھیے خیانتوں کے جو ہیں وہ کتنا بڑا پروپوگیٹ کیا گیا، آئی پی پیز، اباؤٹ آئی پی پیز، انڈیپینڈنٹ پاور پلانٹس۔ میں خود آپ یقین کریں ہمیشہ یہ سمجھتی رہی کہ یہ غیر ملکیوں کی ملکیتیں ہیں، اور ان لوگوں کے ساتھ ایسے معاہدے ہو چکے ہیں کہ اب مسلمان پاکستانی جو ہیں وہ اس کے اوپر کچھ کر نہیں سکتے۔ یہ تو حافظ نعیم الرحمن کی اللہ رب العزت حفاظت کرے کہ انہوں نے کھولا اس معاملے کو، تو ہمیں یہ اندازہ ہوا۔ اب آپ خیانت کا لیول چیک کریں، آپ اس معاملے کو ذرا اسی معاملے پہ رکھ کے دیکھیے کہ ایسے ایسے پاور پلانٹس ہیں جو بجلی پیدا ہی نہیں کر رہے، جنہوں نے کبھی ایک یونٹ پروڈیوس ہی نہیں کی، مگر ان کو پیمنٹس کی جا رہی ہیں۔ پھر وہ اوپر سے پروپیگیٹ بھی بہت زیادہ یہ کر دیا گیا کہ ہمارے تو یہ ہیں ہی نہیں ہیں، حالانکہ یہ انہی 40 خاندانوں کے ہیں، اسی نون لیگ اور پی 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 اور پی ٹی آئی اور ان سب کے پورے کردار اس کے اندر پوری طرح سے انوالو ہیں۔ تو اب آپ دیکھیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، اوکے یہ سب لوگوں سے چھپ سکتے ہیں، وَلَا يَسْتَخْفُونَ مِنَ اللَّهِ، لیکن یہ اللہ سے کیسے چھپیں گے؟ وَهُوَ مَعَهُمْ، آخر کہیں تو یہ پلان کرتے ہیں بیٹھ کے، منصوبے بناتے ہیں کہ یہ اب یہ اتنی بجلی کی قیمت کم کر دو، اور پھر لوگوں کو ایڈورٹائز بھی کرو کہ یہ تو کریڈٹ تم نے اب دینا کس کو ہے نا، چلو لے لو کریڈٹ، ساری کریڈٹس بھی لے لو، لیکن اپنا ظلم تو بند کرو۔ تو وہ جو کریڈٹ ہے وہ کس طرح ایک چالاکیوں کے ساتھ سوچتے ہیں کہ اچھا ادھر سے یہ والا جو ہے نا وہ ہم کم کر دیں، اور دوسری طرف وہ جو میٹر، بجلی کا میٹر ہم نے خود خریدا ہوا، ٹھیک ہے، جب وہ بجلی لگواتے ہیں نا تو اس میٹر کی قیمت ہم ادا کرتے ہیں، وہ میٹر جس نام پہ وہ میٹر لگا ہوتا ہے نا اس کی ملکیت ہو جاتا ہے۔
یہ کیسے مالکانہ حقوق اس کو دیتے ہیں کہ میٹر اس کے نام کا لگا کے پھر وہ ہمیشہ اس کا کرایہ بھی ڈالتے ہیں. تو وہ 200 روپیہ کرایہ تھا پہلے، اب انہوں نے بڑھا کے اس کو 1000 کر دیا. اِذْ یُبَیِّتُونَ مَا لَا یَرْضَىٰ مِنَ الْقَوْلِ، راتوں کو بیٹھ کر اس کے خلاف جب یہ مشورے کرتے ہیں. وَكَانَ اللَّهُ بِمَا يَعْمَلُونَ مُحِيطًا، اور اللہ تو ان کا عمل جو ہے نا، اللہ تعالیٰ نے اس کو گھیرا ہوا ہے. اور اب تم لوگ ہو جو دنیا میں ان کے بارے میں جھگڑا کرو گے. ٹھیک ہے، تو دیکھیں کچھ سادہ لوگ مسلمان اور کچھ خود منافق تھے جو جن کے اپنے اندر خرابی تھی، وہ بھی بشیر کا ساتھ دینے لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں آخر اَمَّن یکون علیہم وکیلا، کیا کون ہوگا پھر یجادل اللہ عنہم یوم القیامتی، جو قیامت کے دن ان کے بارے میں جھگڑے گا، تو کون ہوگا جو ان کے لیے وہاں پر یہ فیصلہ کرے گا. لا تجادل اور جادل تم، دیکھیں ایک ہی لفظ سے یہ دونوں ایک ہی طرح کے الفاظ ہیں، اور اس کا معنی ہے مناظرہ، کٹ حجتی، جھگڑا. یعنی اگر یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ لفظ آیا ہے تو اس کا مطلب صرف اصرار کرنے کے معنوں میں ہے، لیکن اگر دوسروں کے لیے آیا ہے تو اس کے اندر یہ سارے معنی شامل ہیں کہ تم ان کے لیے قیامت کے دن جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کے سامنے پھر کیسے جھگڑا کرو گے. تو جو حمایت کر رہے ہیں ان کو بھی اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کر دی کہ تم حمایت نہیں کر سکتے ہو. اور پھر کہا کہ جو کوئی ایسا برا عمل کرے اور یا کوئی ظلم کر لے، تو گویا کہ اس نے بہت ہی وَمَن يَعْمَلْ سُوءًا أَوْ يَظْلِمْ نَفْسَهُ ثُمَّ يَسْتَغْفِرِ اللَّهَ يَجِدِ اللَّهَ غَفُورًا رَحِيمًا، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو بخشنے والا مہربان ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس کے اندر 2 لفظ استعمال کیے ہیں کہ برائی اور ظلم. اور برائی یہ ہے کہ بے جانے بوجھے کچھ کر لے کسی کے بارے میں، اور ظلم یہ ہے کہ جان بوجھ کے کر لے. اور پھر لیکن اگر دونوں طرح سے بھی کیا ہو نا، وہ اللہ سے بخشش کی دعا مانگے گا تو اللہ تعالیٰ بخشنے والا اور مہربان ہے. تو ان آیات کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے صاف طور پر ایک اصول بتا دیا، وَمَن یکسب اثما، جس نے کیا گناہ، فإنما یکسبہ علی نفسہ، اس کے اس گناہ کا وبال خود اس کے اوپر ہوگا. وَکَانَ اللَّهُ عَلِیمًا حَکِیمًا، اللہ علم رکھنے والا بھی ہے اور جاننے والا بھی ہے، حکمت والا بھی ہے. اسے پتہ ہے کس کے عمل کا وبال اس کو دنیا میں ہی دے دینا ہے، کس کے عمل میں کیا اس کی انٹینسٹی ہے کہ اس کو دنیا ہی میں توبہ کی توفیق دینی ہے، اور کس کا عمل کتنا بڑا اور کتنا عظیم ہے کہ اس کا وبال نہ دنیا میں آئے گا، نہ توبہ کی توفیق ہوگی، بلکہ اس کی سزا جہنمی ہوگی. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جس نے کی برائی او اسمن یا گناہ ثم یرمی بہ بریئا، اور پھر اس کا الزام کسی بے گناہ پر رکھ دیا، فقد احتمل بہتانا و اسما مبینا، تو گویا کہ اس نے کیا کیا، اس نے بہت بڑا بہتان اور ایک صاف واضح طور پر گناہ بھی اپنے سر لے لیا. یعنی اب دیکھیں کہ وہ خود کرنے کی بجائے اس کے جو گریوٹی ہے اس کی گناہ کی، اس کا جو لیول ہے، کیونکہ اس نے بے گناہ پر ایک الزام لگا کر اور زیادہ اس کو بڑھاتا چلا گیا. تو یہ جو بشیر بن عبیرق تھا نا، آپ دیکھیں اس کی گناہ کا کیا لیول تھا. تو اب اللہ نے تو کہا استغفار کر لو، توبہ کر لو اور اپنے گناہ کو تسلیم کر لو، لیکن وہ توبہ استغفار کرنے کی بجائے مدینہ سے بھاگ کر مکہ چلا گیا، اور وہاں جا کے وہ پھر مشرکین مکہ کے ساتھ ہی مل گیا. یعنی اب دیکھیں دماغ ٹیڑھا ہو گیا نا، تو اللہ رب العزت نے اس کے لیے ٹیڑھے ہی راستے کھول دیا. پہلے وہ منافق تھا، اب وہ کھلم کھلا کافر ہو گیا. پہلے مسلمان تھا، اب بالکل مرتدی ہو گیا. ایک تفسیر کے اندر لکھا ہے کہ تفسیر بحر محیط میں ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت کے وبال نے بشیر بن عبیرق کو مکہ میں بھی چین سے نہ رہنے دیا. جس عورت کے مکان پر جا کر ٹھہرا تھا اس کو اس واقعے کی خبر ہوئی تو اس نے بھی اپنے گھر سے نکال دیا. اس طرح پھرتے پھرتے آخر کار اس نے ایک اور شخص کے مکان میں نقب لگائی تو دیوار اس کے اوپر گر گئی اور وہ وہیں دب کر مر گیا. یہ انجام ہوا اس شخص کا جس نے توبہ کرنے کی بجائے وہ ٹیڑھا راستہ ہی اختیار کیا.
اچھا جی، اب یہ جو واقعہ ہے اس میں ایک جج کے طور پر پھر کیا رہنمائی ہے؟ تو مولانا مودودی کی آپ حاشیہ نمبر 140 کے اندر دیکھیے کہ وہ لکھتے ہیں کہ اگرچہ ایک قاضی کی حیثیت سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا روداد کے مطابق فیصلہ کر دینا بجائے خود آپ کے لیے کوئی گناہ نہ ہوتا، اور ایسی صورتیں قاضیوں کو پیش آتی ہی رہتی ہیں کہ ان کے سامنے غلط روداد پیش کر کے حقیقت کے خلاف فیصلے حاصل کر لیے جاتے ہیں۔ لیکن اس وقت، جبکہ اب تو خیر گواہ چلے جائیں آپ عدالتیں، آپ کو 500 میں گواہ مل جاتے ہیں، استغفر اللہ، اللہ کو بھولے بیٹھے ہیں، آخرت کو بھولے بیٹھے ہیں۔ لیکن اس وقت جب کہ اسلام اور کفر کے درمیان ایک زبردست کشمکش برپا تھی، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روداد مقدمہ کے مطابق یہودی کے خلاف فیصلہ دے دیتے تو اسلام کے مخالفوں کو آپ کے خلاف اور پوری اسلامی جماعت اور خود دعوت اسلامی کے خلاف ایک زبردست اخلاقی حربہ مل جاتا۔ وہ یہ کہتے پھرتے کہ جناب یہاں حق اور انصاف کا کیا سوال، یہ تو وہی جتھا بندی ہے، بس اپنی عصبیتی کام کر رہی ہے جس کے خلاف تبلیغ کی جاتی ہے، اور اسی خطرے سے بچانے کے لیے پھر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر اس مقدمے میں خود مداخلت کر کے تو اللہ تعالیٰ نے سختی سے مسلمانوں کو یہ سبق دے دیا کہ جس نے محض خاندان اور قبیلے کی عصبیت میں مجرموں کی حمایت کی تو وہ اس کے ساتھ ہی شامل ہوگا۔ اس لیے بے جا حمایت، قبیلے کی وجہ سے حمایت، اپنے وطن کی وجہ سے حمایت، خلاف حق حمایت کسی کے لیے بھی ہو، وہ گویا کے گناہ میں اس کے ساتھ شریک ہی ہوگا، اور جس نے گناہ کیا اس کو تو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا کہ گویا کہ اس نے اپنے اوپر بہت بڑا الزام اپنے سر پر لے لیا۔ اس میں ایک چیز اور بہت سیکھنے والی ہے، وہ یہ کہ ہمارے ہاں چوریوں کے وارداتیں عام ہیں نا، ہمارے گھروں میں بھی جیسے ملازمائیں بھی چوری کر لیتی ہیں، اور تو بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ ہمارے پاس نا کوئی ثبوت نہیں بنتا، کیسے پتہ چلے؟ شواہد بتا رہے ہوتے ہیں، لگ رہا ہوتا ہے کہ چوری اس نے کی ہے، لیکن ہمارے پاس کوئی ثبوت ہوتا نہیں ہے۔ تو ایک تو یہ کہ اپنی پوری ایجوکیشن کا بندوبست کیا جائے، اور پھر اب اس مسئلے کے حل کے لیے نا میں آپ کو ایک اور حدیث مبارکہ سناتی ہوں، اور یہ ہے جی بخاری کتاب الصلاۃ میں یہ والی حدیث ملتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ کسی عرب قبیلے کے پاس ایک کالی لونڈی تھی جسے انہوں نے آزاد کر دیا تھا، مگر وہ ان کے ساتھ ہی رہا کرتی تھی۔ ایک دفعہ اسی قبیلے کی ایک لڑکی جو دلہن تھی نہانے کو نکلی اور اپنا لال تسموں والا کمر بند اتار کر رکھا۔ ایک چیل نے جو پڑا دیکھا تو گوشت سمجھ کر جھپٹ کر لے گئی۔ اب لوگوں نے کمر بند تلاش کیا مگر وہ نہ ملا، تو آخر انہوں نے اس کالی لونڈی پر ہی تہمت لگا دی۔ وہ کہنے لگی کہ انہوں نے میری تلاشی لینی شروع کی، حتیٰ کہ میری شرمگاہ بھی دیکھی۔ اللہ کی قسم میں ان کے پاس ہی کھڑی تھی کہ وہی چیل گزری جس نے کمر بند پھینک دیا اور وہ ان کے درمیان گرا۔ میں نے کہا یہ ہے وہ کمر بند جس کی تم مجھ پر تہمت لگا رہے تھے، حالانکہ میں اس سے بری تھی، اب سنبھالو اسے۔ پھر وہ لڑکی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی اور اسلام لے آئی۔ اس کا خیمہ مسجد میں تھا، کبھی کبھی وہ میرے پاس آ کر باتیں کرتی، حضرت عائشہ کہتی ہیں، اور جب وہ میرے پاس آتی تو وہ یہ شعر ضرور پڑھتی، وَيَوْمَ الْوَشَاهُ مَا تَعَاجِيبَ رَبَّنَا أَلَا إِنَّهُ مِن بَدْلَةِ الْكُفْرِ أَنْجَانَا، کہ کمر بند کا دن ہمارے پروردگار کے عجائبات میں سے ہے، اسی واقعے نے تو مجھے کفر کی سرزمین سے نجات بخشی۔ تو اس میں آپ نے دیکھا کہ دو فریق ہیں، ایک وہ جس کی چوری ہوئی ہے اور ایک وہ جس نے چرایا، جس پہ الزام لگ رہا ہے۔ تو اس بے گناہ لونڈی پر الزام لگایا جا رہا تھا، تو لیکن اللہ نے اس کی مدد کی، اور اس وقت اس کی برات اتر آئی، اسے اللہ کی مدد اتنی اچھی لگی، اتنا اس کا دل بنا کہ وہ ایمان اس نے قبول کر لیا اور وہ مسلمان ہو گئی۔ اور دوسری طرف وہ جس کی چوری ہوئی ہے، تو آپ نے دیکھا کہ وہ جو بشیر ہیں انہوں نے جو قتادہ ہیں، حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت رفاعہ، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور آپ نے اس کو ان کی اس جو پلی تھی اسے نہیں مانا آپ نے، تو وہ اتنے رنجیدہ ہوئے، وہ اتنے دکھی ہوئے کہ وہ گھر جا کے بیٹھ گئے، اور انہیں اتنا اس چیز کا غم لگا
کہ ہم گئے ہی کیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہم گئے ہی کیوں، یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے خود ان کی مدد کے لیے یہ آیات نازل کر دیں۔ تو دیکھیں، پہلی چیز یہ ہے کہ ایسے سارے معاملات میں اللہ کا خوف اور اس کا تقوی ذہن میں رکھا جائے، ٹھیک ہے۔ جس کی چیز ہوئی، چوری ہوئی، نقصان ہو گیا، بہت بڑے بڑے نقصانات ہو جاتے ہیں، اور جس پہ الزام رکھا جا رہا ہے، جس کے بارے میں یہ سوچا جا رہا ہے کہ اس نے چرایا، دونوں نے ہی اللہ کے آگے جانا ہے، اور ایک عدالت لگنی ہے، وہ خود اللہ رب العزت نے لگانی ہے۔ تو دونوں صورتوں میں ڈرنا چاہیے کہ کسی بے گناہ پر الزام لگ جائے۔ آپ بھی اس کلاس کے بعد اپنے واقعات شیئر کریں، اور کبھی کوئی چوری کی واردات میں تحقیق کے طریقہ کار کو، اور کبھی کسی مجرم تک پہنچنے میں آپ کو کسی طریقہ کار سے کبھی کوئی مدد ملی ہو، کوئی مؤثر طریقہ کار ہوا ہو، تو آپ بھی شیئر کیجیے گا۔ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایک ملازمہ نے ایک گھڑی چوری کی، اور زمانہ وہ تھا، چھوٹے ہوتے تھے ہم لوگ، تو اس نے گھڑی نا ہمارے گھر سے جا کے پیچھے ایک جگہ مٹی میں دبا دی، اور اس زمانے میں گھڑیاں ایسے عام نہیں ہوتی تھیں نا، تو وہ گھڑی بھی اچھی والی گھڑی تھی۔ خیر جب ڈھونڈنا شروع کی تو وہ گھڑی جو تھی وہ کسی نے پھر محلے میں سے بتایا کہ وہ آپ کے گھر سے ملازمہ نکلی تھی، اور اس نے یہاں یہ گھڑی دبائی تھی۔ اب وہ جب وہ جگہ کھودی گئی دوبارہ، تو اب وہاں پہ گھڑی نہیں تھی، تو ہمیں یہ لگا کہ وہ گھڑی نکال کے نہ لے گئی ہے۔ تو خیر گھر کا بھی پتہ نہیں تھا۔ دیکھیں ملازم یوں ہی رکھ لیے جاتے ہیں کہ کون پیچھے جا کے دیکھتا ہے کہ ان کی بیک گراؤنڈ کیا ہے، ان کے گھر کیسے ہیں۔ تو وہ ملازمہ جو تھی نا، وہ یوں ہی رکھ لی گئی تھی۔ اب اس کا گھر پوچھتے پاچھتے ڈھونڈتے ڈھانڈتے اس کے گھر چلے گئے۔ جب اس کے گھر گئے تو میری بڑی بہن جو ہے نا، وہ 12ویں 13ویں میں پڑھتی تھی اس ٹائم، تو وہ کہتی ہیں کہ جب میں اس کے گھر داخل ہوئی اور اس کے کمرے میں گئی، تو مجھے ایسے لگا کہ جیسے میں نا اپنے ہی گھر آ گئی ہوں۔ کہتی ہیں بیڈ شیٹ بھی میری، اور کتنی چیزیں ہمیں اپنی ہی نظر آئیں کہ یہ تو ہمارے ہی گھر کی تھیں، جو وہ بغیر پوچھے ظاہر ہے کہ چرا کر لے کر گئی ہوئی تھی۔ تو وہ معاملہ پوری طرح کھل گیا۔ گھڑی تو خیر نہ ملی، کیونکہ وہ دراصل اسے کوئی دیکھ رہا تھا اور اس نے وہ وہاں سے اٹھا لی تھی، لیکن یہ پتہ چل گیا کہ اس ملازمہ کو چوری کی عادت ہے، تو بہرحال اس کو ہٹا دیا گیا۔ اب ایسی ملازمہ کو یہ تو کوئی ثبوت ہونے کے باوجود، یا ثبوت ہو بہت ہی اسٹرانگ ہو، تگڑا ہو، تو آپ کہیں پولیس کیس بنائیں اور وہاں تک چیز کو لے کے جائیں، ورنہ یہ کہ بس اس کا ایک ہی حل ہوتا ہے کہ اس کو ہٹا دیا جائے۔ جس کے اوپر کوئی ایسی شک بھی پڑ جائے، اس کو رکھا نہ جائے۔ بس یہ ایک سزا نہیں ہوگی، یہ ایک اسٹریٹجی ہوگی، یہ ایک تدبیر ہوگی، یہ ایک حکمت عملی ہوگی۔ کیونکہ اور کوئی ایسے، بہن نے ایک دفعہ بتایا، اس نے کہا کہ ایسے میرے گھر سے چیزیں چوری ہوتی تھیں۔ ان کا اپنا بیٹا بھی 12-13 سال کا بیٹا تھا، تو لڑکے بھی بعض اوقات ایسی کاروائیاں کرتے رہتے ہیں۔ تو وہ جب اس نے کوئی دیکھنا کہ یہ پیسے میں نے یہاں رکھے تھے یا نہیں ہیں، اتنے پیسے غائب ہیں، تو کام والی نے باتوں باتوں میں کہنا کہ باجی لگتا ہے تہاڈا بیٹا ہی چوریاں کردا ہے۔ تو وہ کہتی ہیں کہ مجھے تو نا اپنے بیٹے پہ ہر وقت ہی شک لگتا رہتا تھا۔ بیٹا تو سارا دن ظاہر بیٹا ہے، اس نے تو گھر میں ہی ہونا ہے۔ تو وہ چیزیں، وہ کہتی ہیں میں تو سنبھال رکھتی رہتی تھی کہ یہ بھی نہ اٹھا لے، وہ بھی نہ اٹھا لے، اور مجھے بیٹے کے بارے میں ہی پریشانی رہتی تھی کہ اس کو یہ عادت کیوں پڑ گئی ہے۔ تو پھر کہتی ہیں کہ پھر ذرا ایک دن کو بڑی چیز چوری ہوئی، اور جب وہ چوری کی بات کھلی اس سے تھوڑی دیر پہلے ہی وہ کہتی ہیں کہ بیٹا اپنے باپ کے پاس بیٹھ کے نا کوئی پیسے لینے کے لیے رو رہا تھا کہ مجھے یہ دیں، اتنے پیسے دیں، میں نے یہ چیز خریدنی ہے، آپ اتنے پیسے مجھے نہیں دیتے، اور باقاعدہ آنسوؤں سے رو رہا تھا۔ اور جب وہ چیز چوری ہوئی تو وہ کہتی میں نے، وہ پیسے تھے، تو وہ کہتی میں نے سوچا کہ اگر اس بیٹے نے چرائے ہیں تو یہ ابھی یہ بیٹھ کے اپنے باپ کے پاس رو کیوں رہا ہے، پھر یہ جا کے باہر وہ خرچ کیوں نہیں کر رہا، اور اپنی وہ ضرورت پوری کیوں نہیں کر رہا، اور اگر پیسے یہی چراتا ہے تو مجھے کبھی یہ کیوں نہیں نظر آیا کہ یہ کچھ کھا رہا ہے اور کوئی چیز یہ لے کے آیا، اور یہ کہاں سے لے کے آیا ہے، اس پر میرے دل میں کوئی سوال پیدا ہوتا۔ تو وہ کہتی ہیں کہ اس دن پھر جب کام والی آئی اور اس سے پوچھا گیا تو وہ بالکل پھر بھی نہ مانی، بہت پکے پن سے اس نے کہا کہ میں تو ہو ہی نہیں سکتا باجی کہ میں نے یہ کام کیا ہو۔ تو وہ کہتی ہے کہ میں نے اس دن کہا کہ اچھا چلو پھر اگر یہ سب کچھ میرا بیٹا ہی کرتا ہے تو تم تو نکلو نا کہانی میں سے۔ تو وہ کہتی کہ میرے پاس کوئی ثبوت نہیں تھا، مگر پھر میں نے وہ اس کام والی کو، جو بہرحال بعض کام والیاں گھر کا مزاج کام بڑا سمجھ گئی ہوتی ہیں، تو اس کو پھر انہوں نے، وہ کہتی ہیں کہ میں نے ہٹا ہی دیا، اور جب اس کو ہٹا دیا تو پتہ چلا کہ دراصل چور وہی تھی۔
اور بیٹا تو کہیں سے 10 روپے بھی نہیں اٹھاتا تھا۔ تو وہ کہتی ہیں میں ہر روز اپنے بیٹے کو ساتھ لگا لگا کے اتنا پیار کرتی تھی، اور میں اللہ کے آگے اتنا روتی تھی کہ میں اپنے بیٹے کے بارے میں یہ سوچتی رہی، اور چور تو اصل میں وہ تھی۔ اسی طرح ایسے کیسز بھی ملے کہ اصل میں چوری کرنے والا گھر میں بیٹا ہی تھا، اور وہ کبھی دادا کے پیسے اور کبھی چچا کے پیسے اور کبھی، اور چونکہ وہ ایک بڑے بھائی کا بیٹا تھا تو کوئی اس کے بارے میں بات رکھتا نہیں تھا، حتیٰ کہ پھر بڑے ہاتھ جب اس نے مارے تو وہ بات کھلی اور پتہ چلا کہ یہ سب کام کرنے والے تو صاحبزادے ہی ہیں۔ تو یہ بڑے نازک معاملات ہیں۔ اپنے مال کو سنبھال کے رکھنا، اپنے سامان کی خود حفاظت کرنا، میں آپ کو بتاؤں یہی پہلی چیز ہے۔ میرے ابا جان کہا کرتے تھے کہ اپنے گھر کو رات کو خود تالا لگا کے سو اور خود سنبھال کے سو، کیونکہ لوگ پھر یوں کہیں گے کہ یہ کیسا بے وقوف تھا کہ یہ اپنا سامان نہ سنبھال سکا۔ تو اپنے گھروں میں ہم چوری کو کیسے روکیں؟ یہ خیانت کا ہے یہاں پہ نا۔ اللہ تعالیٰ نے ویسے اس کو چوری نہیں کہا، کیونکہ اس نے جو چوری کی اس نے پھر مزید اس پہ جو ایکٹیویٹیز کی نا وہ سب خیانت کے اس میں آتی ہیں، درجے میں آتی ہیں۔ تو یہ کہ پھر اس نے پھر رکھ بھی کہیں اور دیا، پھر اس کو الزام بھی اس نے اسی پہ لگا دیا، پھر اس نے پروپوگیٹ بھی کر دیا اس کو کہ یہ ایک چور ہے۔ اس کی عزت اور شہرت کو بھی، اس بے گناہ انسان کی عزت شہرت کو بھی اس نے نقصان پہنچایا۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو بہت سمجھ اور توفیق دے۔ مجھے امید ہے کہ آپ اپنے تجربات کو شیئر کریں گی اور ہم کچھ آپس میں سیکھیں گے اس سے کہ ہمارے بچے چور نہ بنے، خیانت کرنے والے نہ بنے۔ اچھا، صرف یہ پیسے کا معاملہ نہیں ہے، ایک چیز اور ہے جو میرے ذہن میں آ رہی ہے۔ ویسے بھی کوئی غلطی ہو جانا، چیز یہاں رکھی ہے، تو مثلا ایک بچے نے پانی کا گلاس پیا اور ٹیبل پہ رکھ دیا، ٹھیک ہے، تو امی باہر آتی ہیں، یہ کس نے یہاں گلاس رکھا ہے؟ کتنی دفعہ کہا ہے گلاس فریج میں رکھا، کچن میں رکھا کرو اس کی جگہ پر۔ تو اب کوئی اس کو دیکھ کے کہتی ہیں جس نے گلاس رکھا، تو وہ صاف جھوٹ بول جائے گا، میں نے تو نہیں رکھا، وہ دوسرے بھائی نے رکھا ہے۔ تو جو کچھ ہوا ہو اس کو بھی صاف طور پر تسلیم کر لینا۔ ہم تسلیم نہیں کرتے، غلطی مجھ سے ہو رہی ہے، ٹھیک ہے، تو ہم اپنی جو ٹینٹرم ہے وہ کسی اور پہ تھرو کر دیتے ہیں، ہم اپنی ایگریشن کسی اور پہ نکال دیتے ہیں۔ غلطی میری اپنی ہے، میری اپنی وجہ سے میرے ساتھ ہوا کچھ، مگر ہم اس کا اظہار کسی اور پر غصے کی صورت میں نکال دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ان دونوں طرح کی خیانتوں سے بچائے اور ہمیں بہترین امانت دار قوم تیار کرنے کی توفیق دے۔ جزاک اللہ خیر۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔